بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ جلا ڈالے گا، لوگ پانی سے ڈرتے ہیں کیونکہ ڈبو ڈالے گا، لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں کیونکہ اڑا لے جائے گا، لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں کیونکہ دھنسا ڈالے گا، لیکن لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے؟ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں صرف اپنا ڈر پیدا کر دے۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے کہ میرا رب آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے لیکن انسان کا نہیں ہے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے تمام اہل و عیال کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 28 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف رکوع نمبر 10، سورہ ہود رکوع نمبر 7، سورہ حجر رکوع نمبر 4 to 5، سورہ انبیاء رکوع نمبر 5، سورہ شعراء رکوع نمبر 9، سورہ النمل رکوع نمبر 4، سورہ الصفات رکوع نمبر 4، سورہ القمر رکوع نمبر 2۔ آیت نمبر 29۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان سے شہوت رانی کرتے ہو، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ آیت نمبر 81، یعنی تم خواہش نفس پوری کرنے کے لیے عورتیں چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی یہ فحش کام چھپ کر بھی نہیں کرتے بلکہ اعلانیہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہی بات سورہ نمل میں فرمائی ہے، اتاتون الفاحشات وانتم تبصرون۔ آیت نمبر 54، یعنی کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے فحش کاری کرتے ہو۔ آیت نمبر 30، لوط نے کہا، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آیت نمبر 31، اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے سورۃ ہود اور سورہ حجر میں اس کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ جو فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے جناب کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ پھر یہ بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس بستی کا اشارہ قوم لوط کے علاقے کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر حبرون موجودہ الخلیل میں رہتے تھے۔ اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کا وہ حصہ واقع ہے جہاں پہلے قوم لوط آباد تھی اور اب جس پر بحیرہ کا پانی پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اور حبرون کی بلند پہاڑیوں پر سے صاف نظر آتا ہے، اسی لیے فرشتوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ شعراء حاشیہ نمبر 114۔ آیت نمبر 32، ابراہیم نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے،
انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس کی تفسیر ہے سورہ ہود میں اس قصے کا ابتدائی حصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر ہی گھبرا گئے، کیونکہ اس شکل میں فرشتوں کا آنا کسی خطرناک مہم کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو بشارت دی اور آپ کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مہم قوم لوط کی طرف جا رہی ہے، تو آپ اس قوم کے لیے بڑے اصرار کے ساتھ رحم کی درخواست کرنے لگے۔ چنانچہ ارشاد ہوا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى یجادلونا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس معاملے میں اب کچھ نہ کہو، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ عذاب اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ یا ابراہیم آرز عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اس جواب سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید باقی نہ رہی کہ قوم لوط کی مہلت میں کوئی اضافہ ہو سکے گا، تب انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے وہ بات عرض کی جو یہاں نقل کی گئی ہے کہ وہاں تو لوط موجود ہے، یعنی یہ عذاب اگر لوط کی موجودگی میں نازل ہوا تو وہ اور ان کے اہل و عیال اس سے کیسے محفوظ رہیں گے۔ آیت میں لفظ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس عورت کے متعلق سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وفادارنہ تھی، اسی وجہ سے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب میں مبتلا کر دی جائے۔ اغلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے بعد جب اردن کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے ہوں گے تو انہوں نے اسی قوم میں شادی کر لی ہوگی، لیکن ان کی صحبت میں ایک عمر گزار دینے کے بعد بھی یہ عورت ایمان نہ لائی اور اس کی ہمدردیاں اور دلچسپیاں اپنی قوم ہی کے ساتھ وابستہ رہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داریاں اور برادریاں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکا اور اس کا انجام اپنے شوہر کے ساتھ ہونے کے بجائے اپنی اس قوم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ اس نے اپنا دین و اخلاق وابستہ کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 33 پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس کی تفسیر ہے اس پریشانی اور دل تنگی کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے بہت خوبصورت نخیز لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اخلاق سے واقف تھے، اس لیے ان کے آتے ہی وہ پریشان ہو گئے کہ میں اپنے ان مہمانوں کو ٹھہراؤں تو اس بد کردار قوم سے ان کو بچانا مشکل ہے، اور نہ ٹھہراؤں تو یہ بڑی بے مروتی ہے جس سے شرافت گوارا نہیں کرتی۔ مزید برآں یہ اندیشہ بھی ہے کہ اگر میں ان مسافروں کو اپنی پناہ میں نہ لوں گا تو رات انہیں کہیں اور گزارنی پڑے گی، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گویا میں نے خود انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد کا قصہ یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات سورہ ہود، سورہ الحجر اور سورہ القمر میں بیان ہوئی ہیں کہ ان لڑکوں کی آمد کی خبر سن کر شہر کے بہت سے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر ہجوم کر کے آ گئے اور اصرار کرنے لگے کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ آیت میں لفظ ہے نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، یعنی ہمارے معاملے میں نہ اس بات سے ڈرو کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ ہمیں ان سے کیسے بچایا جائے۔ یہی موقع تھا جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر یہ راز فاش کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جنہیں اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تصریح ہے
کہ جب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھسے چلے آ رہے تھے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کسی طرح بھی اپنے مہمانوں کو ان سے نہیں بچا سکتے، تو آپ پریشان ہو کر چیخ اٹھے کہ لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، یعنی کاش میرے پاس تمہیں ٹھیک کر دینے کی طاقت ہوتی یا کسی زور آور کی حمایت میں پا سکتا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا علیک، یعنی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔